مزید عمر کے لسان سے، عمر جو ابو بکر کا ساتھی ہے، جماعت عمریہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے ابو بکر کی خلافت منسوب نہیں ہے، تو بات ختم ہے۔ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 1275، حدیث نمبر 7218، قیل لعمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تھا، مجھ سے بہتر تھا، اس نے خلیفہ بنایا ہے، میں اگر خلیفہ بناؤں میں کس کی سنت پہ عمل کروں گا؟ ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے؟ ابو بکر کی سنت، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے لیے ایک سنت ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین ترک کرنا، نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین نصب نہ کروں، تو میرے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ وہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس نے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ تو یہاں پر عزیزو، عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اعتراف کیا۔ ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں، ابو بکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو اس نے ابو بکر کی خلافت کی بطلان پہ اس نے دستخط بھی کیا، اس نے انگوٹھا بھی لگایا ہے، اس نے وہاں پہ مہر بھی لگایا۔ کس نے؟ عمر۔ یہ ایک بات۔ اور پھر دوسری بات، اور میرے محترم ناظرین، وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفت تعین نہیں کیا ہے، ہاں البتہ ابو بکر نے خلافت تعین کیا۔ او بھائی، شریعت کس کی ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ دین کس کی ہے؟ ہاں، لقد کان لکم فی ابو بکر اسوۃ حسنہ، ام لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ اور شریعت کس کی ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے مسلمانوں؟ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ابو بکر نے کیوں انحراف کیا؟ ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ سوال لکھ دو مولویوں، جواب لے کے نا بھائی۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه، جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر دے، وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سفیہ ہے، وہ احمق ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح اعتراف ہے ابو عمر کی کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ عدم استخلاف، اس کو ترک کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دو باتوں پہ عمر نے مرتے وقت اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا، اس نے دستخط بھی کی، اس نے مہر بھی لگا، اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی کیا۔ ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، غیر شرعی، اگر نص نہیں تو غیر شرعی، ختم بات۔ اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات، خلافت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ اس کی اپنی خلافت بھی باطل، اور پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ عمر نے مرتے وقت تین باتوں پہ، بلکہ دو باتیں نہیں، تین باتوں پہ اس نے انگوٹھا بھی لگایا، دستخط بھی کیا، اس نے مہر بھی لگایا۔ وہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت باطل، ابو بکر سنت سے منحرف، اور عمر کی اپنی خلافت بھی باطل۔ کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا، ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف، سنت کی مخالفت کی ایک عمل تھی۔ اور اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو؟ ایسی بات کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز سنت کے خلاف کیا جائے وہ شرعی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب وہ غیر شرعی ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب غیر شرعی ہوتا ہے۔ تو عمر نے کیا کہا میرے محترم ناظرین؟ عمر نے کہا ابو بکر نے سنت سے انحراف کیا، خلیفہ بنایا عمر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق بہت واضح ہے، آنکھیں کھول دو مولویوں، آنکھیں کھول دو، حق بہت واضح ہے۔ ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا ہے وہ اس کی شان کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرماؤ، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو اپنے رب مانتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پتہ چلا ابو بکر نے جو اتباع ترک کر دیا، خلافت اس کی اپنی چوری کی، اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے، بلی اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جو پیار کا، اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ترجمہ چیک کرنا، آیہ نمبر 31 سورہ آل عمران، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے شک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب گناہ کس کی معاف ہوتی؟ جو سنت سے منحرف نہ ہو، جو سنت سے منحرف ہو اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمر ابو بکر کی گناہ بھی معاف نہیں۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اور اگر یہ پشت کریں، جو سنت سے پشت کرتا ہے، سنت کیا تھا؟ عمر نے خود کا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تعین نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟
تو عمر ابو بکر کو کس نے کہا تھا تو خلیفہ کی تعین کر؟ اے بھائی اگر سنت یہ تو اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تعین کر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے سنت سے انحراف کیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو سنت کی طرف پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. جواب دے دو مولوی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی حدیث ملاحظہ فرمائی مسلم میں. مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری چاپ دار الفکر جو چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 927 میں باب الاستخلاف و ترکی. وہی فقرات جو میں نے کتاب ہے بخاری سے نقل کیا ہے مختلف اسانید کے ساتھ، مسلم نے بھی روایت کیا اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مزید آپ کے لیے عمر کے زبانی کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207 کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ باب رجم الحبلى من الزنا حدیث نمبر 6830 میں. یہ حدیث کافی طویل ہے، اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے ابو بکر عمر یہ کہتا ہے اپنے خطبے میں فلا یغترن امرؤ ان یقول، کسی شخص کو یہ خوش فہمی نہ ہو، اس توہم میں کوئی شخص اس توہم میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے کسی کو یہ کیونکہ عمر خلیفہ ہے. بھائی عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا. تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ جس طرح ابو بکر کی بیعت ایک غلط بات تھی، ہم نے ان سے بیعت کی تھی، سب صحابہ نے بیعت کیا تھا، غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت. عمار نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا، لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جھگڑا کچھ، سب اسی میں آ گئے. تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا، تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے گا. تو عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے، خلافت حقدار کو نہ ملے، تو وہ یہ کہتا ہے فلا یغترن امرؤ ان یقول، آپ میں سے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ ہو، اس توہم میں نہ ہو، اس دھوکے میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے انما كانت بیعت ابی بکر فلتتا وتمت، کہ بیعت ابو بکر کی بیعت تو ایک غلط بات تھی، ایک بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی، لیکن یہ اس کی خلافت بن گئی. فلتتا ابو بکر بیعت، فلتا ایک غلطی، وہ چیز بغیر تدبیر کے بغیر حکمت کی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بے وقوفانہ چیز، لیکن یہی بے وقوفانہ چیز اس کی خلافت بن گئی. بھائی تمت، کوئی شخص یہ نہ کہہ دے اچھا یہ تو دوسروں کا کہنا نا، عمر کا تو یہ نہیں کہنا، لیکن عمر اس کے بعد کیا کہتا ہے الا وانها قد كانت كذلك، یقین جانو کہ ابو بکر کی بیعت ایسے ہی تھا، ابو بکر کی بیعت فلتا ہی تھا. ولیکن اللہ وقا شرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا. تو میرے محترم ناظرین، عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، اس سے شر متوقع تھا. ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو فلتا کہنا کفر ہوتا ہے، بغیر تدبیر کے، بغیر تفکر کے، حکمت کے خلاف کہنا، اس کو غلطی کہنا تو کیا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتا سے مراد وہی ہے کہ بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے جو بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے، فلتا اسی کو بولتے ہیں، غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں. واضح قرینہ یہ وہی ہے کہ خود عمر کے کلام ہے ولیکن اللہ وقا شرها، کہ شر کس سے متوقع ہوتا ہے، وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو، جو حکمت سے نہ ہو، جو تدبر سے نہ ہو، جو تفکر سے نہ ہو، جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو، تو وہ فلتا ہوتا ہے اور اس کا شر متوقع ہوتا ہے. کیونکہ ابو بکر خلیفہ بنایا بغیر نصب من اللہ، بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بیعت کیا اور یہ غلطی ہے. ہو سکتا ہے اس پہ لڑائی ہو، لیکن اللہ نے اس لڑائی کو نہیں ہونے دیا. بہرحال اس ہمارا یہاں پہ وہ جو شاہد ہے، یہاں پر جو منظور نظر ہے وہ کلمہ فلتا ہے کہ اب عمر نے ابو بکر کی خلافت کو فلتا کہا ہے، فلتا کہا اور کہا اس سے فلتا، اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتا سے مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے، وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقا شرها. اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کہہ دے کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کے، ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں. کتاب العین لخلیل بن احمد الفراہیدی جزء الثالث چاپ منشورات دار الکتب العلمیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین صفحہ نمبر 335 میں والفلتہ الامر الذي يقع من غير
غیر احکام. فلتہ اس بات کو کہتے ہیں جو کسی تدبیر اور حکمت کے بغیر واقع ہوتی ہے. غریب الحدیث ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم الجزء الاول سنہ 1977 میں یہ بغداد میں یہ کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 506 میں ناظرین ملاحظہ فرمائیے والفلتات جمع فلتہ. فلتات فلتے کی جمع وہی ہا ہونا الزل والسقطہ اور وہ غلطی کو بولتے ہیں. زلہ یعنی غلطی لغزش. وكل شيء فعل او قيل على غير روية وتثبت فقد افتلت. کوئی بھی چیز جو تدبیر کے بغیر ہے حکمت سے خالی ہے تفکر کے بغیر آپ انجام دیں عاقبت اندیشی کے بغیر انجام دیں تو وہ فلتا ہے اس کو فلتا بولتے ہیں عرب. غریب الحدیث لابن الجوزی المجلد الثانی طبع دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائیے والفلتات جمع فلتہ. فلتات فلتے کی جمع ہے وہی الزلہ اور وہ بولتے ہیں خطا کو. زلہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا لغزش کو بولتے ہیں. ابو بکر کی خلافت خود کہتا ہے کہ وہ کیا فلتا ہے. شرح السنہ کون؟ عمر نے خود میں کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتا تھا غلطی. شرح السنہ لحسین بن مسعود البغوی الجزء الثالث عشر طبع المکتب الاسلامی کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 282 میں ولا تنثى فلتاته ای لا تضاع ولا تشاع فلتاته ای زلاته. لا تنثى فلتاته عربی محاورہ. اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی اس کی غلطیاں زبانوں پر افواہوں میں نہیں پھیل جاتی کیونکہ اس کی غلطی ہے ہی نہیں ہے. آدمی اگر حکیم ہے آدمی اگر صاحب تدبر ہے سوچ سے کام کرتا ہے سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی. معناہ لم یکن فی مجلسی فلتات فتنثى. مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں اس سے تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے نشر ہو جائیں. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ. اب ابو بکر کے لسان سے عمر کے لسان سے